لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. دعاء السلامتی. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا طوعه وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. درود پر دیجئے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان گرامی قدر، سب سے پہلے تو آپ تمام مومنین کو عید مباہلہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سب مل کر زمانے کے امام کے حضور میں اس عید کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں. اللہم صل على محمد وآل محمد. اذان گرامی، عید مباہلہ وہ عید ہے کہ جو در حقیقت اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت کی دلیل ہے، اہل بیت علیہ السلام کی سچائی کی دلیل ہے، کیونکہ یہ وہ عید کہ جس میں پروردگار عالم اس بات کو پیش کر رہا ہے کہ سچے جھوٹوں کے اوپر لعنت کریں گے. اور جب قرآن مجید کے اندر کسی بات کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوگی، لعنت بھیجنے والے سچے ہوں گے، تو یہاں سے وہ کیریکٹر بھی سامنے آ جائیں گے کہ جو واقعاً سچے کیریکٹر ہیں. یہ در حقیقت عید مباہلہ کا پیغام یہ وہ پیغام ہے کہ جہاں پر تشیع کی بہت بڑی جیت ہے، آل رسول کی سب سے بڑی جیت ہے، رسول اللہ کے خانوادے کی سب سے بڑی جیت ہے، اور وہ سارے لوگوں کے منہ پر ایک جواب کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد بہت سارے دوسرے ایسے افراد تھے کہ جنہیں سچا مانا جائے،
رسول اللہ نے کونوا مع الصادقین کی تفسیر آج مباہلے کے اندر پیش کر دی کہ یاد رکھو جھوٹوں پر لعنت وہی پیش کیا کرتا ہے، وہی جایا کرتا ہے جو سر سے لے کر پیر تک مکمل طور پر سچا ہو۔ مباہلہ کی تاریخ کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے، کئی سارے اہم ترین پیغامات مباہلہ کے پیغامات ہیں۔ عید مباہلہ جو کہ عید غدیر کے تقریباً 6 دن کے بعد تاریخ کے اعتبار سے، ورنہ 9 ہجری کے ذی الحجہ کے اندر مباہلہ کا واقعہ پیش آ رہا، اور تاریخ کے اعتبار سے یہ واقعہ در حقیقت اہل بیت علیہ السلام کی جیت کی دلیل ہے، اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ آیت قرآنی آپ کے سامنے پیش کی گئی، سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 61۔ آیت نمبر 61 کے اندر پروردگار عالم خاص طور پر مباہلے کا تذکرہ کر رہا، ورنہ آیت نمبر 59 سے لے کر سارا کا سارا تذکرہ ایسا ہے جو آپس میں جڑا ہوا ہے۔ جا کر 3 آیتوں کو ضرور پڑھیے، 59، 60 اور 61۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر کوئی تم سے علم آنے کے بعد بھی اگر کوئی تمہارے سامنے احتجاج کرے تو پھر کیا کرنا ہے رسول؟ پھر تمہیں یہ کام کرنا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، پھر انہیں یہ کہنا ہے کہ جاؤ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر اس کے بعد مباہلہ کریں گے۔ دیکھیں مباہلے کا مطلب کیا ہے؟ جب خدا اس مباہلے کے لفظ کو استعمال کر رہا ہے تو مباہلے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے، اور جو جھوٹا ہوگا وہ عذاب پروردگار کا شکار بن جائے گا۔ خود واقع مباہلہ کے اندر کئی سارے میسیجز ہیں جو انشاءاللہ میں آخر میں نکات کی صورت میں، پوائنٹس کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن ذرا سمجھیے کہ مباہلے کا واقعہ پیش کس انداز میں آیا ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، انہیں بلاؤ، انہیں کہو کہ آئیں، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں تو اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں تو اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں تو اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر اس کے بعد مباہلہ کریں گے، اور پھر فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور خدا کی لعنت ان پر ہوگی جو جھوٹے ہوں گے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ مباہلہ کس انداز میں پیش آیا ہے۔ رسول اللہ کے پاس نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آتا ہے، ڈیلیگیشن آ رہا، نجران کے عیسائی ہیں، کرسچن ہیں جو رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، اور رسول اللہ کے پاس آ کر رسول اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا انداز بڑا عجیب انداز ہے۔ اب دیکھیں تاریخ کی کچھ روایتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انداز بڑا عجیب انداز ہے، یہ آئے اس انداز میں ہیں کہ جو سونے کی چینیں پہنے ہوئے ہیں، اپنے لباس پر سونے کا کام کیا ہوا ہے، یعنی اوپر سے لے کر نیچے تک وہ ساری کی ساری کیفیت ان کے اندر موجود ہے کہ جس کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اپنے مال کی نمود و نمائش کے لیے آئے ہیں رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن انداز ایسا ہے کہ جیسے کوئی پیسے کی دھونس جمانے کے لیے آتا ہے۔ یہ انداز ایسا انداز کہ جو رسول اللہ کو پسند نہیں۔ کئی سارے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس ملنے کے لیے آئے، رسول اللہ ہم سے ملاقات نہیں کرتے۔ تاریخ نے مختلف نام لکھے، کبھی کسی کے پاس گئے کہ ہم رسول اللہ سے ملنا ہے، رسول اللہ ملاقات نہیں کرتے، کبھی کسی دوسرے کے پاس گئے، میں نام نہیں لینا چاہتا، کبھی کسی دوسرے کے پاس گئے، کہا ہم رسول اللہ سے ملنے کے لیے آئے، رسول اللہ ملاقات نہیں کرتے۔ جب کسی کے ذریعے سے ملاقات نہیں ہو سکی، جب کسی کے پاس سے مشکلات حل نہیں ہو سکی، تو پھر اسی کے دروازے پر پہنچے کہ جس کا نام علی بن ابی طالب ہے، جو ہر کسی کے لیے حل مشکلات ہے، ہر کسی کی مشکل کو حل کرنے والا ہے۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام جانتے ہیں کہ رسول اللہ اگر ان سے ملاقات نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ اگر تم اس حالت میں رسول اللہ کے پاس بار بار بھی آتے رہو گے، رسول اللہ تم سے ملاقات نہیں کریں گے۔ رسول اللہ کے سامنے اپنے پیسوں کا دھونس مت جمانا، رسول اللہ کے سامنے اپنی مالداری کا اظہار کر کے رسول اللہ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ تم بہت مالدار ہو۔ رسول اللہ کو مال سے کوئی غرض نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو جا کر یہ سونے کی چینیں اتارو، سب سے پہلے تو اپنے لباس کو ایک عام لباس کی صورت میں اختیار کرو، پھر رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آؤ۔
یعنی کتنا اہم ترین پیغام کہ اسلام کی نگاہ میں یہ مال و ثروت یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کی اہمیت دین سے زیادہ نہیں ہے، جن کی اہمیت اخلاق سے زیادہ نہیں ہے۔ رسول اللہ سے اگر ملاقات کرنا چاہتے ہو، رسول اللہ کی قربت اختیار کرنا چاہتے ہو، تو یہ مال کی دھونس کسی اور مقام پر جا کے جتانا۔ رسول اللہ کے سامنے دین کے اندر یہ مال و دولت کی دھونس نہیں جمے گی۔ اب یہ رسول اللہ سے ملاقات کے لیے پہنچتے ہیں، آ کر اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔ 3 قسم کے لوگ ہیں کہ جو اس پورے کے پورے ڈیلیگیشن کے اندر بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں، تاریخ نے 3 قسم کے کرداروں کا تذکرہ کیا کہ جو اس پورے کے پورے واقعے مباہلہ کے اندر اہم کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی نجران کے عیسائیوں کے وفد کے اندر ان تینوں افراد کی بڑی اہمیت ہے۔ سب سے پہلا فرد کہ جس کا نام تاریخ نے عاقب لکھا، حیات القلوب کے اندر جا کر باب مباہلہ کی روایتوں کو پڑھیے، سمجھ میں آئے گا کہ کتنی ساری باتیں تاریخ کے اندر موجود ہیں مباہلے کے اعتبار سے، اور سمجھ میں آئے گا کہ کس انداز میں یہ جو افراد آئے تھے یہ بھی رسول اللہ کے مقام کو جانتے تھے۔ پھر فوراً ذہن میں سوال آتا ہے کہ رسول اللہ کے مقام کو جانتے تھے تو پھر رسول اللہ پر ایمان کیوں نہیں لا رہے تھے؟ اس کی وجہ بھی تاریخ نے تذکرہ کی۔ تو یہ 3 افراد جو بڑے اہم کیریکٹر ہیں، ان کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ رسول اللہ کے پاس جب آئے ہیں تو پہلے سے پوری کی پوری باتیں ہو چکی، پہلے سے رسول اللہ کے مقام کو جانتے ہیں۔ پہلا کیریکٹر جس کا نام تاریخ نے لکھا عاقب، یہ وہ شخص ہے کہ جو ان کے جوانوں کا سردار ہے اور صاحب علم ہے، رائے رکھتا ہے اپنی۔ دوسرا کیریکٹر عبد المسیح ہے کہ جس سے مشکل امور کے اندر رائے لی جاتی ہے، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے اپنی مشکلات کے اندر۔ دیکھیں ہر کمیونٹی کے اندر، ہر سوسائٹی کے اندر ایسے افراد ہوتے ہیں، کوئی لیڈر ہوتا ہے، کوئی مشکلات کو حل کرنے والا ہوتا ہے، کوئی عالم ہوتا ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی رسپانسبلٹی ہوتی۔ یہ بھی اسی قسم کی ایک کمیونٹی ہے جو رسول اللہ کے پاس آئی۔ تیسرا کیریکٹر تاریخ نے نام لکھا ابو حارثہ۔ یہ کون ہے؟ یہ ان کا روحانی پیشوا ہے، یہ ان کا عالم ہے کہ جو ان کو بتا رہا ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ کے بارے میں تاریخ کے اندر کیا کیا باتیں موجود ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ 3 دن تک رسول اللہ کے ساتھ ڈسکشن چلتا ہے۔ پہلے جب آئے تو رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا کائنات نے حل بتایا کہ دیکھو اسلام اس مال و دولت کو اہمیت نہیں دیتا، رسول اللہ کے پاس جانا ہے، یہ ساری کی ساری کیفیتیں اتار کر جاؤ، سادگی اختیار کرو۔ یہ رسول اللہ در حقیقت اسلام کے اس پیغام کو پیش کر رہے ہیں کہ اسلام اہمیت دیتا ہے اخلاق کو، اسلام اہمیت دیتا ہے سادگی کو، اسلام اہمیت دیتا ہے تمہارے دین کو، تمہارے تقوی کو، تمہارے کردار کو۔ کردار بلند کر کے رسول اللہ کے پاس پہنچو۔ اب یہ رسول اللہ کے پاس آنے سے پہلے کئی ساری باتیں کر رہے ہیں۔ تاریخ نے ان روایتوں کو نقل کیا اور ان روایتوں میں سے ایک آدھ روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ روایتوں کے جملے ہیں کہ جب یہ لوگ آ رہے تھے تو رستے میں 2 افراد کے درمیان بحث و مباحثہ ہوا۔ اور کس انداز کا مباحثہ ہوا؟ مباحثے کی کیفیت یہ ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ ہیں جن کے پاس ہم جا رہے ہیں، تاریخ میں ان کی باتوں کا تذکرہ ہے، اور جناب عیسیٰ رسول اللہ کے بارے میں تذکرہ کر کے گئے ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ عاقب کہ جو جوان ہے، صاحب علم بھی ہے، اب یہ باتیں کر رہا ہے۔ میں روایت آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک دوسرے سے بحث ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے باتیں ہو رہی ہیں، اور عاقب یہ کہتا ہے، سید ابن طاؤس نے اس روایت کو نقل کیا، حیات القلوب کے اندر علامہ مجلسی نے اس روایت کو پیش کیا، اور وہیں سے میں آپ کی خدمت میں اس روایت کو پیش کر رہا ہوں کہ جب رسول اللہ کا تذکرہ آیا تو ایک شخص نے آگے بڑھ کر رسول اللہ کی توہین کرنا شروع کی۔ عاقب آگے بڑھا، آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ تو نے انجیل کے اندر وہ تذکرہ نہیں پڑھا کہ جہاں پر رسول اللہ کے بارے میں جناب عیسیٰ کے جملے موجود ہیں کہ تم لوگ کس قدر جاہل و نادان ہو، اپنے آپ کو دنیا کی خوشبو سے معطر کرتے ہو تاکہ دنیا والوں کے سامنے خوشبو سے آراستہ رہو، اور تمہارے قلوب کتنے گندے ہو چکے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میرے اس رسول پر ایمان لے کر آؤ جو پیغمبر ہے، آخری زمانے میں مبعوث ہوگا، جس کا چہرہ نورانی ہوگا۔
اب یہ عاقب بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں جناب عیسیٰ پہلے ہی بیان کر کے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ نے رسول اللہ کے بارے میں کتنی ساری باتیں کی، اور جناب رسول اللہ کے فضائل کو ایک ایک کر کے بیان کرتا ہے۔ جب یہ سارے کے سارے فضائل ہو جاتے ہیں بیان، تو جو بحث کرنے والا ہے، میں روایت کو مختصر کر رہا ہوں، روایت بڑی طولانی ہے، فضائل بیان کرتے کرتے یہاں تک پہنچتا ہے کہ یہ وہ رسول ہوگا جو قحط اور خشک سالی کے دور کے اندر جب ظاہر ہوگا تو دنیا سے اس خشک سالی کو ختم کر دے گا، قحط کو ختم کر دے گا، مشکلات کو دور کر دے گا، پروردگار عالم اس کی برکت سے رحمتوں کو بھیجنا شروع کر دے گا۔ تو پھر جناب عیسیٰ نے کہا ہے پروردگار مجھے اس کا نام بتا دے، فرمایا کہ اس کا نام احمد ہے اور ایک نام محمد ہے۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں یہی افراد کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب بحث آگے بڑھتی تو معاملہ یہ ہوتا ہے، بحث کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر رسول اللہ کی اتنی صفات ہیں تو ہمیں ان کے پاس لے کر چلو۔ عاقب کہنے لگا کہ ہم جائیں گے، دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے، اور مشاہدہ کرنے کے بعد اگر وہ ہمیں حق پر لگے تو ہم ان سے صلح کر لیں گے، اور اگر ہمیں وہ جھوٹ پر لگے تو ہم ان سے دوری اختیار کریں گے۔ تو یہاں پر بحث کرنے والوں نے بحث کی کہ اگر وہ حق پر لگیں گے تو پھر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے، پھر تو ایمان لانے کی بات ہونی چاہیے، پھر تو پیروی کرنے کی بات ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد ایک جملہ جو تاریخ کے اندر نقل ہوا، جو بڑا امپورٹنٹ ترین جملہ، یہ مینٹیلٹی کو سمجھنے کے لیے بتا رہا، یہ فکر کو سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ کس قسم کے لوگ تھے، کس قسم کی ذہنیت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ نصرانیوں نے ہمارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے، انہوں نے کتنے ہمیں ہدیے دیے ہیں، کتنے تحائف دیے ہیں، اگر ہم اس رسول کی بات کو ماننا شروع کر دیں گے تو یہ سارے کے سارے تحائف جو ہمیں ملے ہیں ان کا کیا ہوگا، اتنی مہربانیاں جو ہم پر ہوئی ہیں ان کا کیا ہوگا۔ یاد رکھیے یہ اس دور کے لوگوں کی صفت تھی کہ وہ دین کو مہربانیوں کے عوض بیچ دیا کرتے تھے، حق کو مہربانیوں کے عوض چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ وہ کیفیت ہے جو شاید دنیا کے اندر آپ کو بہت سارے مقامات پہ ملے گی۔ انسان بہت سارے مقامات پر حق کے معاملے میں خاموشی اختیار کر لیا کرتا ہے، یہ سوچ کے کہ دوسرے باطل کی مجھ پر بڑی مہربانیاں ہیں۔ یاد رکھیے اگر باطل کی مہربانی آپ پر ہے، آپ خاموش بیٹھے ہیں، حق کے خلاف ہیں، تو آپ باطل میں شریک ہیں۔ نجران کے لوگ بھی یہی کام کر رہے تھے کہ اتنی مہربانیاں جو ہمیں کی ہیں، اتنے ہدیے ہمیں دیے ہیں، اتنا مال جو ہمیں دیا وہ کیا ہوگا۔ اور پھر ایک مقام پر یہ جملہ بھی تاریخ کے اندر ملتا ہے، ایسے نبی کی پیروی کیا کرنا کہ جس نبی کی بارگاہ کے اندر امیر اور غریب دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ یعنی مینٹیلٹی کو دیکھیے کہ کیا جملہ کہا جا رہا ہے، کیا جملہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے نبی کی پیروی کیا کرنا کہ جس نبی کی بارگاہ میں امیر اور غریب دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ یعنی یہ خود اس ڈفرنس کو کریٹ کرنا چاہتے تھے کہ امیر الگ رہیں، غریب الگ رہیں، جبکہ اسلام کا پیغام بڑا واضح ہے۔ اسلام تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، اسلام تمہاری غربت کو نہیں دیکھتا، اسلام تمہاری امیری کو نہیں دیکھتا۔ یہ سارے کے سارے ڈسکشن رسول اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے ہو رہے ہیں، اور جب رسول اللہ کے پاس پہنچے، رسول اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد اب معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ سے ڈیبیٹ کی جا رہی ہے۔ ملاقات کس انداز ہوئی ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا کائنات نے ملاقات کروائی، مولا کائنات نے ان کی ہدایت کی کہ کس انداز میں رسول اللہ سے مل سکتے ہو۔ 2 سے 3 دن تک اپنی باتوں کو پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ کے سامنے اپنی عبادتوں کو کرتے رہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں کس انداز میں آپ کے سامنے گمراہی کا کام کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے انہیں اپنی عبادت کرنے دو، پھر میں اپنی عبادت کر کے بتاؤں گا تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ یعنی اسلام نے باطل کو اس انداز میں نہیں کاٹا کہ انہیں بولنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ اسلام نے باطل سے مقابلہ ایسا کیا کہ تم اپنی حجت تمام کر لو، پھر اس کے بعد ہم دلیلیں دیں گے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ اب تم اپنے عقیدے کے بارے میں بتاؤ۔ جب انہوں نے اپنے عقیدے کے بارے میں بتایا تو کیا اظہار کیا؟ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 59 کو جا کر اٹھا کر دیکھیے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے دلیل پیش کی۔ کیا دلیل پیش کی؟ انہوں نے دلیل یہ پیش کی کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیوں اللہ کے بیٹے ہیں؟
اس لیے کہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے۔ دیکھیے جب دلیلیں پیش کی جاتی ہیں تو پھر جواب بھی سننا چاہیے۔ رسول اللہ نے پروردگار عالم کے حکم سے جواب دیا، آیت نمبر 59 سورہ مبارکہ آل عمران۔ خداوند عالم کہتا ہے ان مثل عیسیٰ، کہ عیسیٰ کی مثال خدا کے نزدیک آدم کی مانند ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر رسول اللہ نے کہا کہ کیوں اللہ کے بیٹے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن مجید نے آیت کو نقل کیا کہ اگر عیسیٰ کے باپ نہیں ہیں تو وہ اللہ کے بیٹے تم کہہ رہے ہو، تو پھر آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ دیکھیں اسلام کا پیغام بڑا کلیئر پیغام ہے، تم اپنی دلیل کا جواب دے دو۔ تم اگر کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو وہ خدا کے بیٹے ہیں، تو عیسیٰ کی مثال خدا کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ آدم کا باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی، یعنی اگر تمہارے اعتبار سے بات کی جائے تو پھر تو آدم بھی اللہ کے بیٹے ہوں گے۔ رسول اللہ کی دلیل سننے کے بعد یہ پھر بھی اپنے عقیدے پر اڑے رہے، اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ اب وہ مرحلہ آتا ہے کہ جب ساری کی ساری دلیلوں کو پیش کرنے کے بعد جب یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوئے، اس کے بعد حکم پروردگار آتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ یہ ساری کی ساری علم کی باتیں ہونے کے بعد، دلیلیں آنے کے بعد، حجت تمام ہونے کے بعد اگر یہ باتوں کو نہیں مانتے تو اے رسول انہیں مباہلے کے لیے بلا لو۔ اور پھر کس انداز میں مباہلے کے لیے بلاؤ؟ انہیں کہو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں تو اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ۔ انہیں کہو کہ ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں تو اپنی عورتوں کو لے کر آؤ۔ انہیں کہو کہ ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں تو اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، اور پھر اس کے بعد مباہلہ کریں گے۔ مباہلے کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوگی، عذاب پروردگار آئے گا۔ اور یاد رکھیے رسول اللہ جانتے ہیں کہ مباہلے کا مطلب کیا ہے۔ مباہلے کا مطلب یہ ہے کہ عذاب پروردگار آنا ہے، اور رسول اللہ کس کو لے کر جا رہے ہیں؟ یہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت نظر آتی ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ۔ رسول اللہ کس کو لے کر جا رہے ہیں؟ حسن و حسین کو لے کر جا رہے ہیں، کسی اور کو نہیں لے کے جا رہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں کہ اپنی عورتوں کو لے کر آؤ۔ رسول اللہ کس کو لے کر جا رہے ہیں؟ صرف جناب فاطمہ الزہرا کو لے کر جا رہے ہیں۔ روایت میں جملے لکھے کہ رسول اللہ نے ایک چادر کو تانا، اس چادر کے نیچے حسن و حسین کو لیا، حسن و حسین کے ساتھ جناب فاطمہ الزہرا کو بلایا، اور انفسنا کے طور پر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو لیا، اور ان سب کو لے کر چلے۔ جب ان نورانی ہستیوں کو سامنے والے لوگوں نے دیکھا، اب دیکھیں وہ جانتے تو بہت ساری چیزیں تھیں، وہ جانتے تو بہت ساری چیزیں تھے، لیکن اقرار نہیں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ یہ بھی جانتے تھے، یہاں تک پہلے سے باتیں کر چکے تھے کہ یہ مباہلے کی جو بات ہوئی ہے، اگر رسول اللہ کسی اور کو لے کر آئے تو مباہلہ کر لینا، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنی فیملی کو ڈینجر میں نہیں ڈالا کرتا، خطرے میں نہیں ڈالا کرتا۔ رسول اللہ اگر کسی اور کو لے کر آئے تو مباہلہ کر لینا، اگر اپنے اہل و عیال اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر آئے تو مباہلہ مت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی اپنی فیملی کو مشکل میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ پروردگار عالم کہہ رہے ہیں جھوٹوں پر خدا کا عذاب نازل ہوگا، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں کئی سارے میسیجز ہیں۔ رسول اللہ نے خود حسنین علیہ السلام کا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا، مولا کائنات کا انتخاب کر کے یہ بتا دیا کہ سمجھ لو، ان کے مقام کو سمجھو۔ رسول کی نگاہ میں اگر کوئی سچا ہے تو یہی وہ افراد ہیں جنہیں رسول اللہ ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ کل کسی اور کے ساتھ اس سچائی کی بات کو منسوب مت کر دینا، صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام اس سچائی کے مصداق ہے۔ اور پھر رسول اللہ لے کر گئے، پہلے سے وہ جانتے تھے، کہہ چکے تھے کہ رسول اللہ اپنے خاندان کو لے کر آئے تو مباہلہ مت کرنا۔ اور جب ان نورانی ہستیوں کو دیکھا تو یہاں تک کہ ان کے بزرگ آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ میں ان ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں، تاریخ کی جملے گواہ، میں ان ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلنے کا حکم دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔ خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، مسخ ہو کر رہ جاؤ گے، پروردگار عالم کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ واقعہ مباہلہ واقعہ اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ نے کس انداز میں اہل بیت علیہ السلام کو اس حق جمع کیا۔ بلکہ روایت کے یہاں تک جملے کہ رسول اللہ نے چادر کے نیچے سب کو جمع کیا، اور پھر سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اور یہ بتا دیا کہ دیکھو آیہ تطہیر کے مصداق یہی افراد ہیں۔ اب ذرا ان معاملات کو اینالائز کیجئے۔ رسول اللہ کی روایت کے یہاں تک جملے کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے، اگر یہ لوگ آ جاتے، اس چادر کے نیچے والے لوگوں کے مقابلے میں یہ افراد آ جاتے، تو یاد رکھو یہ میدان آگ سے بھر جاتا، اور وہ آگ پلک جھپکتے تمہاری قوم تک پہنچ جاتی، اور جو جو ہوتا اسے ہلاک کر دیتی۔ جبرائیل نازل ہوئے اور پروردگار عالم کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ میں خدا کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ افراد کے جو زیر چادر کھڑے ہیں، تمام اہل آسمان و زمین کے ساتھ اگر مباہلہ کرتے تو تمام زمین و آسمان کے لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، زمین آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جاتی اور پانی پر جاری ہو جاتی۔ یہ سن کر رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا کہ وائے ہو اس پر کہ جو ان پر ظلم کرے، یعنی چادر والوں کے لیے رسول اللہ کہہ رہے ہیں وائے ہو، لعنت ہو اس پر کہ جو ان پر ظلم کرے، لعنت ہو اس پر کہ جو تمہارے حق کو غصب کرے، اور میری رسالت کا اجر جو خدا نے تمہاری مودت قرار دیا ہے جو اسے کم کرے، پروردگار اس پر لعنت کرے اور یہ لعنت قیامت تک جاری رہے۔ اس انداز میں رسول اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ آ جاتے اور مباہلہ کر لیتے تو کیا ہوتا۔ پھر رسول اللہ نے جب یہ مباہلہ نہ ہوا تو پھر سامنے والوں نے کہا کہ اب ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں۔ روایتوں نے لکھا کہ مولا کائنات نے جا کر ساری کی ساری نیگوسیشن کی، مولا کائنات نے جا کر ساری کی ساری ڈیلنگ کی، اور جو معاملات تھے وہ مولا کائنات نے رسول اللہ کے کہنے کے اوپر طے کیے۔ اب یہاں پر آ کر تھوڑا سا مباہلے کو اینالائز کیجیے، کچھ باتوں کو سمجھیے کہ کس انداز میں رسول اللہ نے مباہلے کے لیے جب ان ہستیوں کو لے کر چلے ہیں تو کیا کیا باتیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ مباہلے کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ترین بات ہے، ذرا دیکھیے کہ خود اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کو رسول اللہ نے بیان کیا اور حقانیت کو بیان کیا۔ کوئی بھی اپنی فیملی کو مشکل میں نہیں ڈالتا، رسول اللہ اپنی فیملی کو لے کر گئے۔ اس کا مطلب رسول اللہ کو پتا تھا کہ یہ سچے ہیں، اور لوگوں کو دکھانا بھی مقصود تھا کہ ان کی سچائی کو جان لو۔ سامنے والے بھی پیچھے ہٹ گئے، سامنے والے بھی جانتے تھے کہ یہ سچے ہیں، اگر انہیں بھی رتی برابر شک ہوتا تو وہ آ کر مباہلہ کر لیتے۔ انہیں پتا تھا کہ ان کی دعاؤں میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، اس لیے پیچھے ہٹ گئے۔ اور اگر ذرا غور کیجئے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ رسول اللہ نے اس بات کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ میرے بعد اگر لوگوں میں افضل ترین کوئی ہستی ہے تو وہ حسنین ہیں، علی ابن ابی طالب ہیں، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ ورنہ اگر کوئی اور ایسا سچا ہوتا تو رسول اللہ یقیناً شامل کرتے۔ رسول اللہ نے صرف ان ہستیوں کو شامل کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہی افضل ترین مخلوقات ہیں۔ پھر اس کے بعد اور اگر ذرا غور کیا جائے تو خود یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ ابنا انا کے مقام پر حسن حسین کو لے کر جا رہے ہیں، یعنی بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ کے کوئی اور بیٹے نہیں ہیں۔ نساء کے مقام پر فقط فاطمہ الزہرا کو لے کر جا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ کے یہاں پر اگر نساء کے مصداق کے اوپر، رسول اللہ کے گھر کی عورت کی مصداق پر اگر کوئی پورا اترتا ہے فقط جناب فاطمہ الزہرا۔ انفسنا کے مصداق کے اوپر اگر کسی کو لے کر جا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو نفس رسول علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ کس انداز میں رسول اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت کو، ان کی صداقت کو پیش کیا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا زندگی بھر ان سچوں کے ساتھ، ان سچوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام اعمال کی اصلاح فرما، ہمیں جھوٹ برائیوں سے محفوظ فرما، تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔